بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو میں اختصار کے ساتھ سیدنا حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف تک اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ہے۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب معاویہ بن ہند بن عتبہ بن ربیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ اب اس کی روح سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ ہند بھی چوتھی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں شامل ہو جاتی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پانچویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے شاخ بنو ہاشم سے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے شاخ بنو امیہ سے ہے۔ اس طرح دونوں کا تعلق ایک ہی قبیلے عبد مناف کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امیہ ہاشم کے حقیقی بھتیجے تھے، لیکن بدقسمتی سے مفاد پرست مورخین نے انہیں دو متحارب قبائل کے طور پر پیش کیا، حالانکہ یہ دونوں خاندان ایک ہی قبیلے عبد مناف کی دو معزز شاخیں تھیں، اور ان کے درمیان زمانہ قبل اسلام سے لے کر بنو امیہ کے عہد عروج تک آپس میں خونی رشتے اور ہر قسم کے گہرے تعلقات قائم رہے۔ اب چند رشتہ داریاں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خالہ فاطمہ بنت عتبہ حضرت عقیل بن ابی طالب کے نکاح میں تھی۔ ام سعید بنت ابی الحاص اموی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پھوپھی حضرت عتبہ بن ابی لہب ہاشمی کے نکاح میں تھی۔ فاطمہ بنت شیبہ امویہ بھی حضرت عقیل بن ابی طالب کے نکاح میں تھی۔ ہند بنت ابی سفیان امویہ ان کا نکاح حارث بن نوفل ہاشمی سے ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام المومنین سیدہ رملہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب حضرت معاویہ کے چچا حارث بن حرب بن امیہ کے نکاح میں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم بیضاء بنت عبد المطلب قریظ ابن ربیہ کے نکاح میں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب حضرت ابو الحاص بن ربی الاموی کے نکاح میں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو اموی ہیں ان کے نکاح میں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان اموی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ سیدہ امامہ بنت ابو الحاص امویہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، حضرت علی ہاشمی کے نکاح میں تھی۔ عائشہ بنت عثمان اموی حضرت حسن بن علی ہاشمی کے نکاح میں تھی۔ لیلہ بنت میمونہ بنت ابی سفیان حضرت حسین بن علی ہاشمی کے نکاح میں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی لبابہ بنت عبید اللہ بن عباس کی شادی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے ساتھ ہوئی ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی رملہ بنت محمد بن جعفر کی شادی
حضرت معاویہ کے بھتیجے کے لڑکے ابو القاسم ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے ساتھ ہوئی ہے۔ ام محمد بنت عبداللہ بن جعفر کی شادی یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ حضرت معاویہ کے نواسے زید بن حمر بن عثمان کی شادی سیدہ سکینہ بنت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ نفیسہ بنت عبید اللہ بن عباس بن علی بن ابی طالب کی شادی عبداللہ بن خالد بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ ہوئی ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت حسین بن علی کی شادی عبداللہ بن حمر بن عثمان اموی کے ساتھ ہوئی ہے۔ ام القاسم بنت حسن بن علی کی شادی مروان بن ابان بن عثمان کے ساتھ ہوئی ہے۔ عائشہ بنت عمر بن عاصم بن عثمان کی شادی اسحاق بن عبداللہ ارکت بن علی بن حسین کے ساتھ ہوئی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف بھی تھے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کی بہن قریبۃ الصغریٰ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حقیقی بانجی ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر کی شادی ابان بن عثمان کے ساتھ ہوئی ہے۔ سیدہ رملہ بنت علی کی شادی معاویہ بن مروان بن حکم کے ساتھ ہوئی ہے۔ سیدہ زینب بنت حسن مثنہ بن حسن کی شادی ولید بن عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ سیدہ نفیسہ بنت زید بن حسین کی شادی عبد الملک کے بیٹے اسماعیل بن عبد الملک بن مروان کے ساتھ ہوئی ہے، اور سیدہ خدیجہ بنت حسین بن حسن کی شادی اسماعیل بن عبد الملک بن حارث بن الحکم اموی کے ساتھ ہوئی ہے۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سیدہ خدیجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد حمادہ بنت حسن بن حسن کی شادی اسماعیل بن عبد الملک بن حارث بن حکم اموی کے ساتھ ہوئی ہے۔ رملہ بنت محمد بن جعفر کی شادی سلیمان بن شام بن عبد الملک بن مروان کے ساتھ ہوئی ہے۔ سیدہ سکینہ بنت حسین عاشمیہ کی شادی اسبغ بن عبدالعزیز بن مروان کے ساتھ ہوئی ہے۔ ربیہ بنت سکینہ بنت حسین عاشمیہ کی شادی عباس بن ولید بن عبد الملک بن مروان کے ساتھ ہوئی ہے، اور ام ابیہ بنت عبداللہ بن جعفر کی شادی عبد الملک بن مروان کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو یہ تقریباً میں نے 31 سے زائد رشتے آپ کے سامنے گن دیے ہیں کہ جو خاندان بنی ہاشم اور خاندان بنی امیہ کے آپس میں ہوئے تھے۔ اس کی مزید تفصیلات اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے تو ابن قتیبہ کی کتاب المعارف اور مولانا محمد رافع رحمہ اللہ کی رحماء بینہم، اسی طرح جو ہے وہ حکیم محمود احمد ظفر کی جو ہے وہ آل بیت نبوت کے تعلقات اور رشتہ داریاں اور صحابہ کرام کے ان کے ساتھ رشتہ داریاں، ان میں تفصیلات مزید دیکھ سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خاندان باہم ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر تھے، اور ان کی آپس میں کسی قسم کی کوئی وہ عداوتیں اور دشمنیاں اور نفرتیں اور بغض نہیں تھا کہ جس کو دشمنان اسلام لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آل بیت اور صحابہ کرام کی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائیں۔